اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کتاب صرف سادہ میں ابواب مزید فیہ کے بارے میں تھی۔ ابواب ثلاثی مجرد ختم ہو گئے، وہ 6 تھے، 6 میں سے 3 اصول تھے اور 3 فروع تھے۔ ثلاثی مزید کے ٹوٹل ابواب 25 ہیں، ان 25 میں سے مشہور جو ہے کیا ہے وہ 10 ہیں۔ ان 10 میں سے آپ باب افعال، تفعیل، مفعلہ مکمل پڑھ چکے۔ باب افتعال کی خاصیتیں یا خاص اس کے جو قواعد و ضوابط تھے وہ پڑھ چکے۔ آج آپ اس کی گردان اور اس کی معانی پڑھیں گے۔ تو اب گردان کرنے والا کام تو آپ کا ہے، باقی اس کی 6 معانی آپ کو بتاتے ہیں۔ کتنی معنی بتاتے ہیں؟ 6 معنی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی معنی ہے مطاوعہ، یعنی اثر قبول کرنا۔ میں نے لکڑی کو توڑا، یہ مطاوعہ نہیں، وہ ٹوٹ گئی، یہ مطاوعہ ہے۔ یعنی میں اس پر جو اثر ڈالنا چاہتا تھا اس نے اس اثر کو قبول کر لیا۔ یا میں نے کہا کہ شاگرد آؤ میرے پاس اکٹھا ہو، فاجتمعوا، وہ جمع ہو گئے۔ اجتماع وہی افتعال ہے، ٹھیک ہے، یعنی جمع ہونے کے اثر کو قبول کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اثر کی جب بات آتی ہے تو اس میں پھر ایک فعل نہیں ہوتا، 2 فعل استعمال ہوتے ہیں، ایک اثر کرنے والا، دوسرا اثر قبول کرنے والا۔ تو کہتے ہیں ہاں ثلاثی مجرد اثر کرنے والا ہوگا، باب افتعال اس کے اثر کو قبول کرنے والا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں، جو ثلاثی مجرد کا مفعول ہوگا وہ پھر باب افتعال کا فاعل ہوگا۔ جیسے جمعت الطلاب، میں نے طالب علموں کو جمع کیا، جمع تو فعل، تو اس کا فاعل، طلاب اس کا مفعول، فاجتمعوا پھر وہ طالب علم بھی جمع ہو گئے۔ اب طلاب جمع تو کے لیے مفعول بہی تھا، فاجتمعوا کے لیے فاعل ہے۔ بات ہوگی۔ اس کی دوسری معنی جو ہے باب افتعال کی مشارکت، جبکہ مشارکت باب مفعلہ کی معنی بھی تھی، باب تفاعل کی معنی بھی ہے، یہ بھی مشارکت کی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اختصم زید و بکر، زید اور بکر نے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی، یعنی ایک طرفہ دشمنی نہیں ہے بلکہ دونوں طرف سے جو ہے کہ وہ دشمنی ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ صحیح باب مفعلہ بھی مشارکت کے لیے تھا، یہ بھی مشارکت کے لیے، پھر کیا فرق ہے؟ بھائی 2 تو فرق کم از کم مثالوں کو دیکھ کر آپ سمجھ لیں کہ باب مفعلہ میں وہ جو 2 اسم تھے ان میں سے ایک مرفوع تھا، ایک منصوب تھا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان 2 اسموں کے بیچ میں کوئی حرف عطف نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ مثلا ضرب زید امرا، زید اور عمر نے ایک دوسرے کو مارا، زید اور عمر کے بیچ میں کوئی واو نہیں تھا، لیکن اس میں وہ واو ہوگا۔ بس ایک باب مفعلہ کی مشارکت والی صورت میں ایک اسم مرفوع تھا، دوسرا منصوب، اور دوسری بات یہ کہ دونوں اسموں کے بیچ میں کوئی حرف عطف نہیں تھا، یہاں پر حرف عطف ہوگا اور دونوں مرفوع ہوں گے۔ تیسری معنی اتخاذ، کیا بیٹا؟ اتخاذ۔ ویسے اتخاذ کا لفظی ترجمہ تو ہوگا پکڑنا۔ کیا لفظی ترجمہ ہوگا؟ پکڑنا۔ کیا مطلب پکڑنے کا؟ فرماتے ہیں کہ فعل کو آپ نے جس چیز سے بنایا ہے، جس چیز سے فعل بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مبدأ فعل، یعنی فعل کے پیدا ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے، مصدر کہیں یا مادہ کہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ تیار ہو گیا ہے، وہ آمادہ ہو گیا ہے۔ مثلا احتطب زید، زید نے لکڑیاں تیار کر لی، احتطب باب افتعال کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ لکڑیاں، ٹھیک ہے، یعنی اب احتطب زید، یعنی زید نے اس احتطب کے مبدأ کو تیار کر لیا۔ یا واختبز زید، واختبز اس کا مطلب خبز، خبز یعنی روٹی، ٹھیک ہے، واختبز زید یعنی زید نے روٹی تیار کر لی۔ بات واضح ہوگی۔ اچھا، یہ ہو گئی جناب تیسری معنی۔ چوتھی معنی جو کیا ہے وہ ہے طلب، چاہنا،
طلب کی معنی کیا ہے؟ چاہنا. مثلا آپ کہتے ہیں اقتد زید بکرن، زید نے بکر سے چاہا کہ وہ محنت کرے، کہ وہ کوشش کرے. ٹھیک ہے. اور پانچویں معنی ہے کوشش. ٹھیک ہے. پہلے طلب چاہت، پانچویں معنی کوشش. جیسے اکتسبت المال، میں نے مال کمانے کی کوشش کی. آپ کہیں گے طلب اور کوشش میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں غالباً طلب میں یہ ایک طلب کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا مطلوب ہوتا ہے. میں طلب کرتا ہوں کہ طالب علم پڑھائی میں کامیاب ہو. ٹھیک ہے. طلب کرنے والا اور ہے، جس سے طلب کی جا رہی ہو اور. لیکن کوشش میں ایک ہی فاعل ہے، اس میں کوئی مثلا آپ کہتے ہیں اکتسبت المال، میں نے کوشش کی مال جمع کرنے کی. ٹھیک ہے. اور چھٹی معنی جو ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں جو ثلاثی مجرد کی معنی ہوتی ہے وہی باب افتعال کی معنی ہوتی ہے. تو اب یہ گردان تو بیٹا آپ خود کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے. باقی ان میں یہ توجیح کرنی ہوگی. امتد اصل میں کیا تھا؟ امتدد، دال میں ادغام ہو گئی. پھر جو ہے کیا ہے جناب اعتاد، اعتود تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، قلب الف شد. ٹھیک ہے. پھر ارتضا، اصل میں ارتضیہ تھا. ٹھیک ہے. تو یا متحرک ما قبل مفتوح، یہ بھی الف میں تبدیل ہو گیا. تو یہ گردان انشاءاللہ یہاں پر انہوں نے دو دو تین تین لفظ دیا. آپ پورے 14 سیگے آپس میں مباحثے میں گردان کریں گے. معانی باب افتعال، باب افتعال کی معانی. این باب بشش معنامی آید، یہ باب 6 معنوں میں آتا ہے. پہلی معنی کیا ہے؟ مطاوعہ. مطاوعہ یعنی اثر پذیری، یعنی اثر قبول کرنا. ٹھیک ہے. جیسے جمعت الناس، میں نے لوگوں کو جمع کیا. اب اس میں کوئی باب افتعال نہیں. فاجتمعوا، انہوں نے جمع ہونے کو قبول کر لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چشم، ہم جمع ہونے کے لیے تیار ہیں. مردم را جمع کردم، میں نے لوگوں کو جمع کیا، پس جمع شدند، وہ بھی جمع ہو گئے ہیں. البتہ چنان کی از مثال معلوم است، کہتے ہیں ایک بات آپ کو جیسے کہ مثال سے معلوم ہوئی. کون سی؟ کہ پہلے جمع تو کہا، پھر اجتماع کہا. فاعل این باب، باب افتعال کا فاعل. این باب یعنی باب افتعال، باب افتعال کا فاعل در این معنی، مطاوعت والی معنی میں، باقی 5 معنوں میں نہیں. مطاوعت والی معنی میں مفعول ثلاثی مجرد است. اس کا فاعل وہی ہوگا جو ثلاثی مجرد میں مفعول واقع ہوا ہے. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر فعل واقع ہو. فاعل اسے کہتے ہیں جو فعل کو انجام دے. مطاوعہ معنی یہ غالبی ان باب میں باشد. کہتے ہیں باب افتعال کی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اکثر کون سی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے مطاوعہ میں استعمال ہوتا ہے. دوسری معنی مشارکت. ٹھیک ہے. مشارکت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے بعد جو 2 اسم ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہی فعل، وہی کام، ٹھیک ہے، انجام دیتے ہیں. جیسے اختصم زید و بکر، زید و بکر باہم دشمنی کردند. دشمنی ایک طرفہ نہیں بلکہ دونوں طرفہ ہے. یا 3 اتخاذ. اتخاذ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فراہم آوردن. فراہم آوردن کا ترجمہ تیار کرنا. و تہیہ کردن، اس کا بھی ترجمہ یہ ہے کہ تیار کرنا، آمادہ کرنا. کس کو؟ مبدأ فعل، یعنی فعل کو ہم نے جس سے نکالا ہے وہ چیز تیار ہے. آپ کہتے ہیں احتطب زید، اس کا مطلب ہے زید نے لکڑیاں تیار کر لی. واختبز زید، زید نے روٹی تیار کر لی. واشتوا، زید نے کباب. ویسے واشتوا غالباً کباب کی معنی میں یا سالن کی معنی میں، اس نے سالن تیار کر لیا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں احتطب کا مادہ حطب، حطب یعنی لکڑی. واختبز کا مادہ جو خبز یعنی روٹی، اور اشتوا کا ترجمہ جو ہے مادہ شوی. ٹھیک ہے. زید ہیزم تہیہ کرد، زید نے لکڑیاں تیار کیں. وہ نان پخت، اور اس نے روٹی پکائی یعنی روٹی تیار کی. وہ کباب درست کرد، سبحان اللہ، اور اس نے کباب بنائے. طلب، چوتھی معنی کیا ہے؟ طلب یعنی خاصتاً مبدأ فعل از مفعول، یعنی فعل کا مبدأ چاہنا مفعول سے.
ہم چاہتے ہیں کہ مفعول اس فعل کے مبدأ اور مادے اور مصدر کو وجود میں لائے. جیسے اقتد زید بکرن، بیٹا اقتد کا فاعل کون ہے؟ زید. اقتد کا مفعول کون ہے عباس شاہ؟ آپ کی توجہ کہاں تھی؟ دیکھیں توجہ ادھر ادھر نہیں جائے. ٹھیک. زید از بکر خواست، زید نے بکر سے چاہا کس چیز کو؟ کہ کوشش کنت، کہ وہ کوشش کرے. اقتد کا مادہ قتد، قتد کی معنی ہے کوشش، یعنی فاعل اس مفعول سے چاہتا ہے اقتد کا جو مصدر ہے نا اس کو انجام دے. کوشش، کوشش کا مطلب یہ کہ دو آدمیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ اور دوسری چیز ہو سکتی ہے، دو بندے نہیں. جیسے اکتسبت المال، با کوشش مال بدست آوردم، میں نے کوشش کرنے سے پیسہ کمایا ہے. بغیر کوشش کے کوئی پیسہ کماتا ہے کیا؟ ٹھیک. معنی یہ ثلاثی مجرد باب افتعال وہی معنی دے گا جو ثلاثی مجرد کی ہوگی. یعنی کیا؟ صرف نام اور خانے میں تو فرق ہوگا کہ اس باب کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد، اس کو کہیں گے مزید فی، لیکن معنی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا. جیسے آپ چائے پیتے ہیں، چینی ڈالیں گے تو بھی میٹھی ہوگی، گڑ ڈالیں گے تو بھی میٹھی ہوگی. پینے میں دونوں صورتوں میں میٹھی ہے، لیکن نام الگ ہوگا. بھائی یہ گڑ میں میٹھی ہے اور وہ جو ہے کہ چینی میں میٹھی ہے. معنی یہ ثلاثی مجرد فرماتے ہیں، ثلاثی مجرد کی معنی دیتا ہے جیسے جذب، تو میں نے اس کو جذب کر لیا. جذب کر لیا یعنی اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اس کو اپنی طرف مائل کر لیا. یا اجتذب تو، جذب تو کہیں یا اجتذب تو کہیں، دونوں کی معنی ایک ہے. کیا میں نے کیا؟ جذب تو کچھ ہے کیا، وہ کھینچنے کی معنی میں بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ردا زید وعلیکم السلام، میں نے زید کی چادر کھینچ لی. ٹھیک ہے. اجتذبتو کا بھی ترجمہ یہ ہے میں نے کھینچ لی، اور جذبتو کا بھی ترجمہ یہی ہے کہ میں نے کھینچ لی. انشاءاللہ العزیز آپ باب افتعال کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اور کل پھر بالکل مختصر بحث ہے باب انفعال کی اور باب تفعل کی. تو باب تفعل کا کچھ حصہ پڑھیں گے، معنی باب تفعل نہیں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.